جب ہم اپنے انوائرمنٹ کو برباد کرنے والی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے فیکٹریز، کارز اور ہر دھواں چھوڑنے والی چیز کا خیال آتا ہے، مگر ہمارا دھیان اس کھانے کی طرف نہیں جاتا جس کو ہم پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اکیلے امریکہ میں 40% وہ کھانا تیار ہوتا ہے جو کبھی کھایا ہی نہیں جاتا۔ مطلب یہ کہ 365 ملین پاؤنڈ کھانا روز کی بنیاد پر ضائع کیا جاتا ہے، اور یہ اس ملک کی بات ہے جہاں ہر 8 میں سے ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے مناسب خوراک موجود نہیں ہے۔ اور یہ تمام ضائع کیا ہوا کھانا کلائمیٹ چینج میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر گلوبل فوڈ ویسٹ ایک ملک ہوتا تو یہ امریکہ اور چائنا کے بعد تیسرا بڑا ملک ہوتا جو گرین ہاؤس گیسز کو ریلیز کر رہا ہوتا۔ اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا کتنا ضروری ہے۔ کھانا تیار کرنے کے لیے ہمیں بہت سے وسائل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کو ٹھنڈا رکھنے اور ملک کے مختلف علاقوں تک لے جانے کے لیے اور زیادہ وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو بدبو کے ساتھ میتھین گیس کو ریلیز کرتا ہے، جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی نسبت 20 گنا زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے پلینٹ کو اس کھانے کو اگانے کے لیے برباد کر رہے ہیں جس کو ہم نے کبھی کھانا ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس کو ضائع ہوتا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ البتہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف خاص دھیان نہیں دیا جاتا۔ اتنا کھانا ہمارے گھروں میں ضائع کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے آسان سی وجوہات ہیں۔ ہم سب روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اور بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے کھانا خرید لیتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ جب کھانے کی کوئی چیز فریج میں ڈال دی جاتی ہے تو اس کی قدر پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ریسرچرز نے جب لوگوں سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کسی دکان پر جائیں اور وہاں کوئی درجن انڈے گرا دے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، اور اگر وہی انڈے 6 ہفتے فریج میں پڑے رہیں اور خراب ہونے کے بعد گرائے جائیں تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو انہوں نے 6 ہفتے بعد انڈے خراب ہونے والی بات کو کچھ زیادہ برا محسوس نہیں کیا۔ اس ترقی یافتہ دور میں ہم خواہش کرتے ہیں کہ اپنی چوائس کے حساب سے مختلف قسم کا کھانا سٹور کر لیں اور موڈ کے حساب سے اسے کھا سکیں، مگر ہم اس کو استعمال کرنا بھول جاتے ہیں اور وہ پڑا خراب ہو جاتا ہے۔ 1970 کے بعد سے ہمارے ریفریجریٹر کو 15% تک زیادہ بڑا کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس سپیس زیادہ ہے اس لیے ہم کھانا بھی زیادہ خرید لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم اپنی پلیٹس اور ریفریجریٹرز کو خالی دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ان کو ضرورت سے زیادہ بھر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ریفریجریٹر میں پیچھے کی طرف پڑی ہوتی ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم بڑے ریفریجریٹرز کی جگہ چھوٹے ریفریجریٹرز کو رکھیں جس میں موجود سارا کھانا ہمیں صاف دکھ بھی رہا ہو تو ہم کھانے کے ضائع ہونے میں کمی لا سکتے ہیں۔ اور نہ کہ بس ریفریجریٹرز، ہماری پلیٹس بھی 1960 کے بعد اپنے ایوریج سائز سے 36% تک بڑی ہو گئی ہیں۔ جب آپ کے پاس بڑی پلیٹ ہوں تو اس میں کھانا زیادہ ڈالنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کھانے کو کھا سکیں یا نہ کھا سکیں۔ ایک اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 14x18 انچ کی ٹرے ہو اور اس پر مختلف قسم کے جوس پڑے ہوں تاکہ آپ اس کو سرو کر سکیں، جب وہ ٹرے اسٹوڈنٹس کے پاس جائے گی اس میں سے کسی کا دل جوس پینے کا نہ ہوا تو وہ ویسے ہی بھری ہوئی واپس آ جائے گی۔ 2009 میں US سینٹا باربرا میں ایک ریسرچ کی گئی اور انہوں نے ڈائننگ ہالز میں ٹرے کا استعمال بند کر دیا اور اسٹوڈنٹس کو اپنی مرضی سے کھانا لینے دیا گیا، اور اس کا نتیجہ حیران کن ہوا۔ انہوں نے 50% تک کھانا بچایا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اس سے پہلے وہ لوگ ہر دن 350 چرگے کچرے میں پھینک رہے تھے۔ اگر آپ پلیٹ کو ریموو کر دیں اور پلیٹ کا سائز چھوٹا کر دیں تو یہ چھوٹا سا اقدام ہی بہت زیادہ کھانا بچا سکتا ہے۔ ایک اور ضروری چیز کھانے کا تناسب بھی ہے، مطلب کہ آپ ایک پلیٹ میں ایک ہی قسم کا کھانا رکھیں اور ہم اتنا ہی کھانا ڈالیں جتنا ہم بآسانی کھا سکتے ہیں۔ ریسٹورنٹس میں ہمیں زیادہ تناسب والے کھانے کی عادت ڈال دی گئی ہے۔ وہاں ڈھیر سارا کھانا ڈال دیا جاتا ہے اور ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو ہم اوور ایٹنگ کریں یا اس کو ضائع کریں۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور کھانے کا ضیاع راتوں رات ختم بھی نہیں ہو سکتا، مگر چھوٹی چھوٹی سی کوششیں بہت زیادہ فرق ڈال سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ کھانا موجود ہے تو کم از کم ان لوگوں کو کھانا دے دیں جن کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بآسانی ضرورت مندوں کو کھانا کیسے پہنچا سکیں۔ سوچیں اگر آپ ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جہاں کسی ایونٹ میں 200 کے قریب سینڈوچ بچ جاتے ہیں، جو کہ کافی زیادہ کھانا ہے، مگر اس کھانے کو بچانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت درکار ہوگی۔ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو ڈونیٹ کیسے کریں اور کس شخص کو کریں۔ بہت سے لوگ اس لمبے چکر میں پڑنا نہیں چاہتے اور اس وجہ سے وہ اس سے جان چھڑواتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کھانا ہے اور وہ شخص جس کے پاس کھانا نہیں ہے ان کے اندر رابطے میں آسانی پیدا کی جائے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ کو ایک ایپ بنانی چاہیے جو دو ضرورت مندوں کو آپس میں کنیکٹ کر سکے۔
آپ اس ایپ کو بآسانی استعمال کر سکیں اور ایک ڈرائیور آپ کے گھر آئے اور کھانا لے جائے اور ضرورت مند کو کھانا دے جائے۔ کھانا بچانے کی بات کی جائے تو بڑے ایونٹس میں تو ہم بہت زیادہ کھانا بچا سکتے ہیں، جیسا کہ کرکٹ جیسے ایونٹ میں بہت سا ایسا کھانا بھی بچ جاتا ہے جس کو اوپن تک نہیں کیا جاتا اور لوگ اس کو وہیں پر ضائع کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کی شیل لائف کم ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو زیادہ دیر تک سٹور نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کھانا لے کے جانے والی گاڑیوں میں بڑے بڑے ریفریجریٹرز لگانے ہوں گے تاکہ ہم کھانے کو دیر تک بچا سکیں۔ اس طرح سے ہم صرف بھوک سے نہیں لڑ پائیں گے بلکہ کلائمیٹ چینج کو بھی کم کر سکیں گے۔ یہ سب راتوں رات نہیں ہو سکتا، اس کے لیے لوگوں کو ملنا ہوگا، بڑی کمپنیز اور اداروں کو مل کے یہ کام کرنا پڑے گا اور لوگوں کو آگاہی دینی ہوگی۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ کام ناممکن ہے، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک ان چیزوں پر کچھ حد تک عمل کر بھی رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں لا کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے انوائرمنٹ کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ اور آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الگ سوچوں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔